وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم شاہد عزیز صاحب، استقبال ہے آپ کا. آئے سر، ویلکم. شکریہ بھائی فیصل. آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کیا جماعت احمدیہ لاہور جو تھی وہ اپنے مقاصد میں ناکام ہو گئی یا کامیاب ہوئی. تو اسی پہ انشاءاللہ بات چیت ہوگی. تو سب سے پہلے جو ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ کامیابی جو ہے اس کا معیار کیا ہوتا ہے، وہ پیمانہ کیا ہے جس کے اگینسٹ ہم ناکامی یا کامیابی جو ہے اس کو میئر کرتے ہیں. تو عام طور پر کامیابی جو ہے وہ اس چیز کو سمجھا جاتا ہے کہ بہت ساری کاریں ہوں، بہت سارے لوگ ہوں، اور شاندار محل اور بنگلے ہوں، تو یہ کامیابی کہلاتی ہے. اور اگر جو ہے کسی کے پاس یہ چیزیں نہیں، وہ جماعت ہو، تنظیم ہو یا فرد واحد ہو، تو اس کو ناکام سمجھا جاتا ہے. اگر کسی فرد یا جماعت کے پاس یہ چیزیں نہ ہوں تو اس کو ناکام سمجھا جاتا ہے. تو یہ معیار اگر ہم لیں تو پھر آپ حضرت نوح کے متعلق کیا کہیں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام خدا کے ایک عظیم شان نبی تھے، اور ان کی بیوی اور ان کی اولاد نے انکار کر دیا ان کے دعووں کو ماننے سے. آپ حضرت عیسیٰ کے متعلق کیا کہیں گے کہ بنی اسرائیل کی طرف وہ نبی مبعوث ہو کر آئے، لیکن اپنی زندگی میں صرف چند انسانوں کو وہ جو تھے کنونس کرنے میں کامیاب ہوئے. کامیابی کا اصل معیار یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ اپنے اصولوں پر استقامت سے قائم رہے، جو بھی مصیبت یا مشکل آئی. تو چاہے وہ 2 بندے تھے یا 2000 تھے یا 2 لاکھ تھے، اس سے واسطہ نہیں ہوتا. تو آئیے ہم دونوں معیار جو ہیں اس سے دیکھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ لاہور کامیاب ہوئی یا ناکام. تو پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ حضرت مولانا محمد علی صاحب رحمت اللہ علیہ پر الزام لگایا جاتا تھا کہ انہوں نے جماعت توڑی. حضرت مولانا اور ان کے دوستوں نے جماعت توڑی نہیں تھی. 12 مئی 1916 کو صدر انجمن جو تھی قادیان، انہوں نے ایک ریزولوشن کے ذریعے 5 ممبران جو تھے ان کو نوٹس دیا کہ انہیں کیوں نہ ہم خارج کر دیں. اور وہ 5 ممبر تھے حضرت مولانا محمد علی صاحب، ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب، ڈاکٹر سید محمد حسین شاہ صاحب، شیخ رحمت اللہ صاحب، خواجہ کمال الدین صاحب اور مولانا غلام حسن خان صاحب. تو یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ حضرت مولانا نے کبھی جماعت نہیں توڑی تھی، ان کا جماعت سے اخراج کیا گیا تھا.
اور اس کے ساتھ یہ بھی بات جو ہے وہ جاننی ضروری ہے کہ حضرت مولانا جو تھے وہ قادیان سے لاہور اس وقت گئے جب ان کی جان کو خطرہ پیدا ہو گیا. جب وہ گھر سے باہر نماز پڑھنے کے لیے نکلتے تھے تو ان پہ پتھراؤ کیا جاتا تھا اور خدشہ تھا کہ ان کو قتل کروانے کی جو ہے کوشش وہ کی جائے گی. تو ایک اکیلا آدمی رات کے اندھیرے میں صرف ایک انگریزی ترجمہ القرآن کا مسودہ لے کر چھپ کر قادیان سے نکلتا ہے. یہ یاد رکھیں، یہ شروعات ہے جہاں سے جماعت احمدیہ لاہور جو ہے وہ شروع ہوئی. اس کے پاس کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں. وہ لاہور آتا ہے تو ایک مکان جو بن رہا ہے اس میں اس کو 2 کمرے دیے جاتے ہیں جس کی دیواروں پر نہ پلستر ہے نہ فرش پر پلستر ہے، نہ اس کے دروازے لگے ہیں. پردے کے لیے وہ نزدیک دکان سے آٹے کی بوری جو ہے ایک خالی وہ لے کے تو اس کو کاٹ کے تو وہ دروازے پہ لٹکا دیتے ہیں اور خود وہاں رہتے ہیں اور بیوی بچوں کو اپنے سسر کے پاس بھیج دیتے ہیں. وہ اونٹوں پہ لدا خزانہ کہاں تھا اور کیا تھا اس کا مجھے علم نہیں کہ حضرت مولانا جو ہیں وہ اس حال میں کیوں رہے. اگر ایک بڑا خزانہ جو ہے اونٹوں پہ لد کے قادیان سے لاہور جو ہے وہ گیا تھا. اب آگے آئیے. 8 سال تک حضرت مولانا بغیر کسی تنخواہ کے بغیر کسی چیز کے کام کرتے ہیں. انہوں نے کوئی ساری زندگی ایکچولی انہوں نے کوئی تنخواہ نہیں لی. انہوں نے خود کمایا اپنے گزارے کے لیے اور ساتھ انجمن کا کام کیا. یہ بات بھی جو ہے یہ عام طور پر نہیں بتائی جاتی. بہرحال جب مولانا حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ لاہور آئے تو لاہور میں 25 26 27 دسمبر 1914 کو جو تھا وہ پہلا جلسہ انہوں نے منعقد کیا تو تاکہ یہ لوگ جو ہیں دوست مل کے تجویزیں سوچ سکیں کام کی. اور اس میں چند لوگ آئے اور صرف 3,846 روپیہ سارے سال کے کام کے لیے بجلی کا بل لوگوں کی تنخواہیں وغیرہ وغیرہ یہ جو ہے اس کے لیے یہ اتنے پیسے جو تھے وہ صرف جمع ہوئے. اور اگلے سال جو جلسہ ہوا اس میں یہ 3,846 سے بڑھ کر چندہ جو ہے وہ 22,000 روپے تک وہ چلا گیا. لیکن یاد رکھیں کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ مولانا کوئی تنخواہ نہیں تھے لیتے. 8 سال تک 8 سال کے بعد انہوں نے کیا کیا، انجمن نے تجویز دی کہ جناب آپ کی جو کتابیں چھپتی ہیں ان کا سارا منافع جو ہے وہ انجمن کے پاس جاتا ہے. تو انجمن تجویز کرتی ہے. پہلے انجمن نے تنخواہ آفر کی تو حضرت مولانا نے کہا نہیں میں تنخواہ نہیں لوں گا. تو پھر انجمن نے کہا اچھا آپ یہ کریں کہ یہ آپ کی محنت کی کمائی ہے، جو کتابیں آپ کی چھاپتی ہے انجمن، تو جو انجمن کو اس میں پروفٹ ہوتا ہے تو رائلٹی کا جو حق ہے ایک رائٹر کا آپ اس میں سے وہ لے لیں. تو حضرت مولانا نے پھر اپنی تصانیف کی جو رائلٹی تھی وہ لینی شروع کی. تو یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ پتا چل جائے کہ جماعت احمدیہ لاہور کن حالات میں اور کہاں سے شروع ہوئی تھی. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ حضرت مولانا نے
کبھی 5 منٹ کے لیے بھی جو کام تھا اسلام کا، یعنی کتابیں لکھنے کا، ترجمے کرنے کا، وہ بند نہ کیا. وہ کام برابر جاری رہا. گھر میں روٹی تھی یا نہیں، کپڑے تھے یا نہیں. اور میں بات یہ ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ سال ہا سال حضرت مولانا جو تھے اپنے گھر کے برتن اور ساری چیزیں بیچ کے تو گزارا کرتے تھے. اس لیے کہ کتابیں تو ابھی لکھ رہے تھے، ابھی کوئی چھپی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جب چھپ بھی گئی تو 8 سال تک انہوں نے اپنا حق تصنیف بھی اس پہ نہ لیا. یہ تھا جذبہ اسلام کی تبلیغ کا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام مرزا غلام احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کے دلوں میں جو تھا وہ پیدا کیا تھا. ایک اصول جو تھا جس پہ جماعت جو تھی وہ قائم رہی اور ہم اس سے کبھی نہیں ہٹے، وہ یہ تھا اتحاد بین المسلمین. یہ مسلمان جو ہیں جب تک وہ مل کر بھائیوں کی طرح آپس میں نہیں رہیں گے تو اسلام کو ترقی نہیں ہوگی، نقصان اسلام کو پہنچے گا. اب ہم ہندوستان کی طرف آتے ہیں جہاں یہ جماعت قائم ہوئی. سڑک کے دوسری طرف انجمن حمایت اسلام تھی. احمدیہ انجمن جو تھی لاہور کی، اشاعت اسلام لاہور، اس کے قائم ہونے کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد انجمن حمایت اسلام نے احمدیہ انجمن سے مدد طلب کی کہ جناب مولانا عبدالحق صاحب ودیارتھی جو ہیں آپ کے مبلغ، انہیں عبرانی آتی ہے، انہیں سنسکرت آتی ہے، انہیں پرانی زبانیں آتی ہیں، اور وہ نہ صرف عالم ہیں بڑے بڑے بلکہ بڑے زبردست ڈیبیٹر ہیں. ہندو پنڈتوں سے ان کی ڈیبیٹیں ہوتی ہیں سنسکرت میں اور وہ ان میں کامیاب ہوتے ہیں. آپ 2 سال کے لیے مولانا کی خدمات ہمارے سپرد کر دیں تاکہ وہ ہمارے مبلغین کو بھی ٹرین کر سکیں. یہ کامیابی نہیں تو کیا ہے؟ کہ اتنی بڑی جماعت جو تھی قادیان، اس کو چھوڑ کر انجمن حمایت اسلام جو ہے وہ احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور، جسے میاں محمود احمد صاحب فتو باغبان اور 2.5 بوٹیاں کہتے تھے، اور ہر روز اٹھ کے اعلان کرتے تھے کہ آج یہ خواب آئی، آج یہ الہام ہوا کہ یہ جماعت تباہ ہوئی، کہ یہ ہوئی، یہ تو اپنا کیا اسے کہتے ہیں گوبھی اور شلگم کے گلے سڑے جو ہیں یہ پتے ہیں، یہ کہاں سروائیو کریں گے اور کب تک کریں گے. بہرحال سارے ہندوستان میں حضرت مولانا عبدالحق ودیارتھی جو ہے ان کا ڈنکا بجنے لگا کہ جناب دیکھیں ایک مسلمان ہے، اس نے سنسکرت پڑھی ہے اور سنسکرت میں جا کے وہ بحثیں کرتا ہے ہندو پنڈتوں سے، اور کوئی نہیں جو ان کا مقابلہ کر سکے. لیکن یہ ایک اکیلی چیز نہیں تھی. انڈونیشیا جو ہے وہاں مسلمانوں کے بہت پرابلم تھی. اصل میں ہوا یہ کہ فجی سے ایک خط آیا انجمن حمایت اسلام کو کہ جناب یہاں آریہ سماج جو ہے وہ اسلام پہ بہت حملے کر رہے ہیں اور آپ جو ہے ہمیں کوئی مبلغ بھیجیں، ہم نے آپ کا نام سنا ہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ جناب یہ ہمارا کام نہیں، سڑک کے دوسری طرف احمدیہ انجمن اشاعت اسلام ہے تو یہ کام وہ کرتے ہیں، تو ہم نے یہ خط آپ کا ان کو بھیج دیا ہے تو وہ آپ سے رابطہ کریں گے. تو انجمن کو وہ خط ملا تو انجمن نے فوراً 2 صاحب تھے، ایک تھے مرزا ولی بیگ اور ایک ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا دوسرے صاحب کا. بہرحال دونوں جو تھے وہ روانہ ہوئے فجی کے لیے. تو ایک صاحب جو تھے ان میں سے وہ تو سنگاپور پہنچ کے بیمار ہو گئے اور واپس ہندوستان چلے گئے، لیکن مرزا ولی بیگ جو تھے وہاں ان کا رابطہ ہوا انڈونیشیا کے مسلمانوں سے. انہوں نے کہا
کہ جناب ہم عیسائی مبلغین سے بہت تنگ ہیں، کوئی ان کو جواب نہیں دے سکتا اور مسلمان کثرت سے عیسائی ہو رہے ہیں، آپ آئیے اور ہماری مدد کریں۔ تو مرزا ولی بیگ جو تھے انہوں نے انجمن کو لکھا کہ جناب میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں اور اجازت بھی مانگ رہا ہوں، تو یہاں ان کی ضرورت بہت زیادہ ہے تو میں یہاں رک جاتا ہوں۔ تو انجمن نے کہا ٹھیک ہے، لیکن مرزا ولی بیگ نے کوئی احمدیہ انجمن اشاعت اسلام نہیں بنائی، کوئی الگ فرقہ نہیں قائم کیا، کچھ الگ نہیں کیا۔ عیسائیوں کو، مشنریوں کو جب انہوں نے جواب دینے شروع کیے تو جو تھے پرانے علماء وہ کہنے لگے جناب یہ باتیں جو آپ کر رہے ہیں یہ ہمیں تو پڑھائی نہیں گئی۔ انہوں نے ہندوستان سے ہندوستان خط لکھا، وہاں سے جواب آیا کہ جناب یہ جو ہیں یہ تو لوگ کافر ہیں، آپ ان کو فوری طور پر اپنی مسجدوں سے نکالیں۔ دیکھیں ہم نے اتحاد بین المسلمین جو ہے اس کی بنیاد کی اینٹ رکھی اور اس کو اینٹ کو اکھاڑا کس نے؟ ہم نے نہیں، دوسروں نے۔ تو وہاں جو مرزا ولی بیگ کے گرد گروپ جمع ہو گیا تھا اس کو مسجدوں سے نکال دیا گیا۔ اب یہ بیچارے جو ہیں بیٹھ کے رات کو سوچ رہے تھے کہ اب کیا کریں، کہاں جائیں، نماز پڑھنے کے لیے کوئی مسجد نہیں۔ تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے، وہ کہیں گا یار یہ میری زمین ہے تو یہ میں فری دیتا ہوں، اس پہ تم مسجد بنا لو۔ تو وہ لوگ جو ہیں وہ کہنے لگے جی مسجد تو بنانے لیکن اس کے لیے بھی پیسے چاہیے، تو اب چندہ کریں گے لیکن اس دوران کیا کریں۔ تو دیکھیں جذبہ دیکھیں، صبح جب وہ لوگ آئے تو دو اینٹ کی گارے کی ایک دیوار اس زمین کے گرد تھی اور کونوں پر 4 6 اینٹیں جو ہیں ان کے اوپر جو ہے پلستر کر کے، پلستر تو نہیں گارا تھا، وہ کر کے جو اس کو ایک قسم کا مینار کی شکل دے دی تھی۔ مرزا ولی بیگ نے ساری رات وہ وہاں کام کرتے رہے۔ صبح کہنے لگے آؤ مسجد کا رو رہے تھے، یہ مسجد ہے، بارش ہوگی ٹینٹ لگا لیں گے۔ یہ جذبہ تھا، یہ جذبہ ہے احمدی مبلغوں کے دل میں، خدا پر بھروسہ ہے۔ اور کامیابی یہ ہوتی ہے کہ دنیاوی وسائل سے آپ کا دل اٹھ جائے اور آپ کا جو ہے سارا ایمان اس بات پہ ہو کہ خدا میرے ساتھ ہے۔ ان اللہ مانا جو ہمارا موٹو ہے۔ آج وہاں بہت بڑی ہزاروں کی تعداد میں جماعت ہے جو بہت کام کر رہے ہیں تبلیغ اسلام کا۔ تو پھر سوچا کہ اب فیجی، مرزا ولی بیگ نے تو فیجی جانا تھا، تو اب کیا کیا جائے۔ تو مرزا مظفر بیگ صاحب جو تھے وہ فیجی گئے اور وہاں انہوں نے آریہ سماج کا مقابلہ کیا۔ یہ میں اب 1920s کی آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ انڈونیشیا کی میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں، صدر سوکارنو جو تھے جب دلی گئے تو انہوں نے جانے سے پہلے پنڈت نہرو کو ایک پیغام بھیجا کہ جناب مرزا ولی بیگ کو ڈھونڈ کے رکھنا، میں نے اس سے ملاقات کرنی۔ خیر انہوں نے ڈھونڈا تو وہ بڑے اتفاق سے مرزا ولی بیگ کے ساتھ ملے، پوچھا کہ ہاں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا میں پاکستان جانا چاہتا ہوں۔ تو سوکارنو صاحب جو تھے وہ کہنے کہ فکر ہی نہ کرے، انہوں نے اپنا پنڈت نہرو سے اور پاکستان حکومت سے گفت و شنید کر کے تو مرزا ولی بیگ جو ہے ان کو پاکستان بھیجوا دیا۔ تو جب وہ پاکستان گئے تو انہوں نے پاکستان کی حکومت سے خاص طور پہ کہا کہ جناب میں دیکھنا چاہتا ہوں مرزا ولی بیگ ٹھیک ٹھاک ہے۔ جب وہ پاکستان گئے
تو انہوں نے پاکستان کی حکومت سے یہی پیغام بھیجا. تو پاکستان کی حکومت نے ڈھونڈ ڈھانڈ کے مرزا ولی بیگ کو اپنا مہیا کیا. اتنا ڈھونڈنا تو نہ پڑا، اس لیے کہ وہ صدر پاکستان نے جن سے درخواست کی وہ جماعت احمدیہ لاہور کے ممبر تھے. اب آپ دیکھیں انڈونیشیا کا صدر کراچی ایئرپورٹ پہ اترتا ہے، وہ مرزا ولی بیگ کو دیکھتا ہے، سارے جو ہے دوسرے صدر اور وزیر اعظم اور وزیر اور یہ اور وہ اور فوجی ان کو چھوڑ کے جا کے گھٹنے ٹیک کے مرزا ولی بیگ کے سامنے تو ان کا ہاتھ چومتا ہے. تو سب بہت حیران ہوئے. تو صدر سویکارنو نے کہا ہم اپنے محسنوں کی اس طرح قدر کرتے ہیں اس لیے کہ اس شخص نے جتنی ہماری مدد کی ڈچ سے آزادی دلوانے میں اور کسی نے نہیں. تو یہ کامیابی تھی یا ناکامی تھی؟ بہرحال ہم بات کر رہے تھے فیجی کی. فیجی مرزا مظفر بیگ صاحب گئے اور انہوں نے بڑی کامیابی سے اسلام کا دفاع کیا، اور آج کل پیسیفک میں جو سب سے بڑی مسجد ہے وہ فیجی میں ہے. وہ احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور کی فیجی برانچ جو ہے اس کی مسجد ہے. انیس سو 21-22 میں برلن میں ایک مسجد بنانے کی تحریک شروع ہو گئی جماعت احمدیہ لاہور کی طرف سے، اور ایک عظیم الشان وہاں مسجد بنی جس کو آج جرمن کہتے ہیں کہ یہ ہمارا تاریخی ورثہ ہے. اور اب پچھلے 6-7 سال لگ گئے ہیں اس کی مرمت کرنے میں، اس لیے کہ جرمن حکومت کا اصرار ہے کہ جس طرح کا پینٹ، جس طرح کی چیزیں جب یہ مسجد بنی ہے 1920s میں استعمال ہوئی تھی وہی استعمال ہو اور کوئی چیز نہیں. اور سالہ سال سے یہ کام جو ہے وہ جاری ہے. لیکن صرف مسجد ہی نہیں، وہاں سے تبلیغ اسلام کا کام ہوا، اور حضرت مولانا صدر الدین صاحب جو ہیں اکیلے انہوں نے 3000 جو تھے مسلمان ان کے ہاتھ پہ ہوئے. اور ایسے ایسے جذبے سے ان کے دل جو تھے بھرے ہوئے تھے، اور خدا پر ان کا اتنا ایمان تھا ان جرمن مسلمانوں کا کہ وہ کسی چیز سے ڈرتے نہیں تھے. آمنہ موسلر جو تھی جن کا میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا، وہ وہاں بطور نگران رہی، اس لیے کہ جب دوسری جنگ عظیم جو تھی وہ بہت زیادہ پھیل گئی اور بہت زیادہ بمباری اور یہ چیزیں شروع ہو گئی، اور ایک جو ہمارے امام تھے وہ تو ٹیکنیکلی برٹش تھے، ان کے لیے ممکن نہ رہا. آمنہ موسلر وہاں تھی. جرمن حکومت نے انہیں کہا کہ بہت زیادہ بمباریاں، یہاں سے نکل جاؤ، مر جاؤ گی. انہوں نے جواب دیا جب مروں گی تو مر جاؤں گی، لیکن جب تک میری سانس چل رہی ہے اس مسجد میں 5 دفعہ دروازے کھول کے اذان دی جائے گی اور نماز پڑھی جائے گی. تو اکیلی پڑھتی تھی اور کس نے جانا تھا. لیکن اتنی بمباری، زمین آگ اگل رہی تھی، آسمان جو تھا آگ برسا رہا تھا، لیکن وہ مسجد جو ہے واحد مسجد تھی جس کے دروازے جو تھے 5 دفعہ ہر روز کھلتے تھے نماز کے لیے. کامیابی اور کسے کہتے ہیں؟ اتنی تباہی کے باوجود اس سارے علاقے میں صرف ایک عمارت کھڑی رہی، وہ مسجد. اگر خدا تعالیٰ جو ہے اس نے اپنا ہاتھ اس پہ رکھ کے اس کو محفوظ نہ رکھا ہوتا تو کیسے ممکن ہے کہ آسمان اور زمین سے آگ کی بارش ہو رہی ہے اور وہ مسجد محفوظ ہے. انہی وجوہات کی وجہ سے جرمن حکومت نے
उस मस्जिद का सारा रिकॉर्ड जो है उसको अपना तारीखी विरसा करार दे के वो उठा के ले गए हैं कि जनाब हम इसको महफूज करेंगे, डिजिटाइज करेंगे, स्पेशल एयर कंडीशनड लाइब्रेरी में हम रखेंगे जहां जो है मॉइस्चर ज्यादा ना हो कि ये कागजात जो है वो खराब ना हो जाए। वहां मुझे इलामा इकबाल का एक खत मिला जो उन्होंने मौलाना सदरुद्दीन साहब को लिखा था कि जनाब आप हेड मास्टर होते थे, मैं एक इस्लामी एजुकेशन जो है सिलेबस उसकी तदवीन कर रहा हूं, तो ये काम मैं आपके स्पुर्द करता हूं कि आप इसकी तदवीन करके तो वो मुझे दें। वही इलामा इकबाल जिनके मुतल्लिक कहा जाता है कि हमें काफर कहते थे और काफर समझते थे, तो फिर वो एक काफर को क्यों कह रहे हैं कि इस्लामी जो है इस्लामियात पे जो है सिलेबस उसकी तदवीन आप करें और मुझे दे, इसके निफाज का इंतजाम मैं करूंगा। वॉकिंग तो मस्जिद जो थी वो बनी हुई थी, लेकिन हेनरी लाइटनर ने उस पर कब्जा कर लिया था, जो बेटा था बनाने वाले डॉक्टर लाइटनर का, और ख्वाजा कमालुद्दीन साहब वहां पहुंचे। वो लंदन में मस्जिद बनाना चाहते थे। मौलाना नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें लिखा कि मेरे ख्याल में लंदन के नजदीक एक मस्जिद है, आप उसको खोजें कि उसका क्या बना। तो ख्वाजा कमालुद्दीन साहब ने वो मस्जिद खोजी और वो गए तो बुरा हाल, मिट्टी और गंद और सब कुछ। तो उन्हें एक फटी हुई कुरान शरीफ की कॉपी मिली, तो उन्होंने जब वो उठाई तो वो आयत सामने आ गई जहां खुदा ताला कहता है कि मक्का जो है उसको तौहीद जो है उसकी तबलीग का मैं मरकज बनाऊंगा। तो हजरत ख्वाजा कमालुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह जमीन पे गिर गए और रोए और कहा, मेरे मौला तू वॉकिंग की मस्जिद जो है इसको मगरिब में अपनी तौहीद जो है उसकी तबलीग का बाइस बना दे। और देखें बर्लिन में मस्जिद बनी, लेकिन एक सेपरेट जमात फिरका वहां कायम ना हुआ कि जनाब ये अहमदियों की मस्जिद है। वॉकिंग में साला साल मुकदमेबाजी के बाद ख्वाजा कमालुद्दीन साहब ने इस मस्जिद का कंट्रोल लिया, और जो वो अमाम वहां जाए, और पिथौल जो कुरान शरीफ के ट्रांसफर थे, हमारी जमात ने उनको वहां अमाम मुकर्रर किया था, इसलिए कि उस वक्त इंग्लिस्तान में बेहतरीन शख्सियत वो थी। वो अहमदी नहीं थे, वो अहले सुन्नत वल जमात थे, लेकिन मुतासब नहीं थे। ख्वाजा साहब ने भी कहा कि इस मस्जिद से फिरकाबाजी जो है उसकी तबलीग नहीं होगी। उस मस्जिद में शिया आए और हमारे अहमदी इमाम जो हैं, जब उन्होंने देखा कि शिया जो हैं वो मेरे पीछे नमाज पढ़ने पे कुछ इतराज कर रहे हैं, तो उन्होंने उन शिया साहिबान को कहा, मुज्तहिद थे वो, ईरान से आए, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, आप आए, आप नमाज पढ़ाएं। क्या आप हिंदुस्तान पाकिस्तान में इस बात को सोच भी सकते हैं कि एक शिया नमाज पढ़ा रहा है और उसके पीछे शिया भी खड़े हैं, देवबंदी भी खड़े हैं, बरेलवी भी खड़े हैं, सारे मकतबा फिक्र जो हैं वो लोग खड़े, और टेलीविजन उसकी वीडियो बना रहा है और कह रहा है कि देखो ईसाइयत में तो 50 फिरके हैं, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहता, एक दूसरे के चर्चों में नहीं जाते, जाएं तो निकाल दिए जाते हैं। ये देखो यहां शिया नमाज पढ़ा रहा है, बाकी सारे जो है उसके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। कोई नहीं पूछ रहा तेरा फिरका क्या है और तेरा किस बारे में क्या ख्याल है और क्या नहीं। कामयाबी और किसे कहते हैं? कामयाबी कोई गाय होती है जिसके सिर पर सींग होते हैं और माथे पे लिखा होता है मैं कामयाबी हूं। इस तरह का नजारा आप मुझे दुनिया इस्लाम में कहीं दिखा दे
کہیں دکھا دیں تو میں کہوں گا کہ اگر آپ ہم سے بڑھ نہیں گئے تو کم از کم ہمارے برابر تو آ گئے. میں امریکہ میں تھا تو میں کام کرتا ہوں، جہاں میں نے جانا ہو وہاں میں دیکھتا ہوں کوئی یونیورسٹی ہو اور اس میں ڈپارٹمنٹ آف ریلیجیس اسٹڈیز ہو تو میں ان کو خط لکھ دیتا ہوں کہ میں آ رہا ہوں، تو اگر کوئی ملنا چاہے تو اچھی بات ہے. تو وہاں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جو تھیں انہوں نے مجھے لکھا تو میں وہاں گیا تو وہاں انہوں نے میرا تعارف کرایا پیٹرک باون سے. کہنے لگی یہ صاحب جو ہیں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے اس بات میں کہ جماعت احمدیہ لاہور کا کیا رول رہا ہے امریکہ میں تبلیغ اسلام. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے یونیورسٹی آف ڈینور، آپ اس کا پتہ کر کے ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز جو ہے وہاں ای میل بھیج کے آپ پوچھ لیں. تو وہ صاحب مجھے ملے تو بہت خوش ہوئے، کہنے لگے یار آپ کی اتنی خدمات ہیں اسلام کے تبلیغ اور اس کو دفاع و ڈیفینڈ کرنے کی، لیکن کیا بات ہے آپ نے کبھی نام ہی نہیں لیا کہ یہ ہم لاہوری احمدی کر رہے ہیں. کہتا میں نے تو جب کھوجا تو میں تو حیران پریشان رہ گیا. وہ پھر انگلینڈ بھی آئے اور انہوں نے یہاں تقریر کی جس میں انہوں نے بتایا کہ جماعت احمدیہ لاہور کی کیا کیا خدمات ہیں امریکہ میں تبلیغ اسلام کی. اصل میں اسلام تو شروع امریکہ میں حضرت مسیح موعود کے ذریعے ہوا تھا کہ ایک امریکن نے ان کی ایک کتاب پڑھی اور وہ کتاب پڑھ کے اتنے متاثر ہوئے کہ نوکری چھوڑ کے وہ امبیسڈر تھے، معمولی نوکری نہیں تھی، چوکیدار نہیں تھے، کہیں امبیسڈر تھے. وہ نوکری چھوڑ کے امریکہ چلے گئے اور وہاں انہوں نے اپنا تبلیغ اسلام شروع کر دیا اور ان کا خط و کتابت تھی حضرت مولانا محمد علی اور ان دوسرے لوگوں سے. تو وہ کہنے کا عجیب بات ہے یار تم نام تو لیا کرو کہ احمدیہ انجمن اشاعت اسلام یہ کام کر رہی ہے، چپ کر کے تم لگے ہوئے ہو. یہ غیر کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، آپ نے اس کا تھیسس پڑھنا ہے جا کے تو آپ ڈینور یونیورسٹی سے لے لیں. غیر یہ کہہ رہے ہیں. کامیابی جو ہے اور کیا ہوتی ہے، جیسے میں نے پوچھا اس کے سر پہ سینگ ہوتا ہے کوئی. ٹرینیڈاڈ کی طرف آ جاتے ہیں. ٹرینیڈاڈ جو ہے وہاں بھی مسلمانوں کو مشکلات تھیں، عیسائی مشنری تھے اور اپنا سارے سکول ہر چیز عیسائیوں کے ہاتھ میں تھی. تو انہوں نے پتہ کیا تو انہیں کچھ لٹریچر ملا ووکنگ سے، تو انہوں نے لاہور انجمن کو خط لکھا اور ایک سید امیر علی تھے ٹرینیڈاڈ کے، وہ انہوں نے بھیجے کہ لاہور سے وہ ٹریننگ حاصل کر کے آئے. تو وہ لاہور گئے، وہاں پڑھے تو وہ واپس ٹرینیڈاڈ گئے. جب ٹرینیڈاڈ گئے تو انہوں نے کیا قائم کیا؟ احمدیہ انجمن اشاعت اسلام نہیں، مسلم لیگ. فجی میں کیا قائم ہوا؟ مسلم لیگ. انڈونیشیا میں جماعت احمدیہ کیوں قائم ہوئی؟ اس لیے کہ انہیں نکال دیا گیا تھا مسجدوں سے اور ہر چیز سے، اور ان کو ضرورت تھی کہ اپنے آپ کو آرگنائز کریں ایز اے گروپ تاکہ وہ کام کر سکے. تو ٹرینیڈاڈ میں بھی جنا میموریل ماسک جو ہے وہ بنی، وہ زیادہ تر ہماری جماعت کے چندے تھے، جو سب سے بڑی مسجد ہے وہاں. اور جو مقابلہ ہوا عیسائیت کا وہ احمدیہ انجمن اشاعت اسلام کے جو تھے مبلغین انہوں نے کیا. سید امیر علی جو یہ تھے مولوی امیر علی جو تھے، ان کے بعد شیخ محمد طفیل صاحب، ان سے پہلے مولانا عبدالحق ودیارتھی صاحب، وہ وہاں گئے اور انہوں نے جو تھا یہ کام جو تھا کمپیریٹیو ریلیجن کا بھی کیا اور اسلام کی تبلیغ کا بھی کیا اور اسلام کے دفاع کا بھی کیا.
جنوبی امریکہ میں ایک ملک ہے گیانا، وہاں بھی مسلمانوں کو بہت مشکل تھی کہ عیسائی پادری جو ہیں مشنری وہ حملے کرتے تھے، مسلمانوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ عیسائی پادری کہتے تھے دیکھو تم بھی مانتے ہو حضرت عیسیٰ آسمان پہ بیٹھے ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں، تم بھی کہتے ہو حضرت عیسیٰ کا باپ کوئی نہیں تھا، ہم بھی یہی کہتے ہیں، تم بھی کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ نے واپس آنا ہے اور مسلمان جو ہے نجات پائیں گے حضرت عیسیٰ جو ہے ان کی پیروی کر کے ان پہ ایمان لا کے، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں، تو پھر ہم بھائی ہیں تو تم الگ کیوں ہو، آ جاؤ ہمارے ساتھ شامل ہو۔ اور یہ روایتی علماء تھے وہاں ہندوستان پاکستان سے گئے ہوئے، وہ کسی چیز کا جواب نہیں دے سکتے تھے، ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کرے۔ وہاں جو ہے ووکنگ مشن کا ایک رسالہ تھا اسلامک ریویو، وہ پہنچا تو کچھ انگریزی اخوان جو تھے انہوں نے وہ پڑھا تو ان کی تو آنکھیں کھل گئی، انہوں نے وہ رسالہ اور چیزیں لے کے تو مسلمانوں میں تقسیم کرنی شروع کر دیں کہ عیسائی جو اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے جہاد سے پھیلا ہے، جو مسلمان نہ ہو اس کو قتل کر دیتے تھے وغیرہ وغیرہ، ان کے جواب یہ ہیں۔ تو ہوا یہ کہ وہی جو انڈونیشیا میں ہوا تھا کہ یہ لوگ جو تھے سب ان میں تھے اپنا ایک مجید علی صاحب تھے، ایک اسماعیل علی صاحب تھے، مولوی رشید صاحب تھے، تو وہ سارے جو ہیں ان کو نکال دیا جماعت سے۔ تو مجید علی صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا گھر جماعت کو دے دیا اور اس گھر میں جو ہے جماعت کی مسجد قائم ہوئی، گھر کی اوپر والی منزل میں وہ خود رہتے تھے، نیچے انہوں نے ہال بنوا دیا نمازوں اور ساتھ ایک دفتر بنا دیا وغیرہ وغیرہ۔ تو وہاں سے تبلیغ اسلام، ڈیفینس آف اسلام وہ کرتے رہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھے کہ مسلمانوں میں تفرقہ جو ہے وہ لاہوری احمدیوں نے پیدا نہیں کیا، لاہوری احمدیوں نے پیدا نہیں کیا، انہیں مسجدوں سے نکال دیا گیا۔ تو ان کے پاس نہ انڈونیشیا میں نہ گیانا میں کوئی چوائس نہیں تھی کہ اب وہ کیا کرے۔ جب وہ کوئی چوائس نہ رہی تو پھر انہوں نے احمدیہ انجمن اشاعت اسلام قائم کی۔ سورینام کی طرف آ جائیں، وہاں بھی یہی مشکلات تھی مسلمانوں کو، آریہ سماج کا بھی وہاں بہت زور تھا اور مسلمانوں کے پاس ان کی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ تو انہوں نے ہندوستان پاکستان جو تھا وہاں لکھنا شروع کیا، تو انجمن نے رسالے انہیں بھیجنے شروع کیے، اور اس کے بعد مولانا عبدالحق ودیارتھی صاحب جو ہیں انہیں بطور مبلغ وہاں بھیجا گیا، اور انہوں نے سالہ سال وہاں کام کیا، اور میں نے وہ ہال بھی دیکھا ہے جہاں ان کے مناظرے ہوئے پنڈت حضرات سے۔ لیکن آپ دیکھیں، میں ایک واقعے کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، ان پنڈت صاحب کا نام جو ہے میرے ذہن سے نکل گیا، لیکن وہاں کے لوگوں نے مجھے بتایا، اب تو وہ ہال گرا دیا ہے، بہت پرانا ہو گیا تھا، لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ تو اپنا کہتے ہیں کہ مولانا کا جب مناظرہ ہو رہا تھا پنڈت صاحب سے، تو پنڈت صاحب نے ویدوں سے کوئی چیز پڑھی، تو اس کے بعد جب مولانا کی باری آئی جواب دینے کی، تو مولانا نے کہا کہ میرے دوست فاضل، پنڈت صاحب نے جو بات کہی ہے وہ اس طرح نہیں ہے، وہ اس طرح ہے۔ تو جب مولانا خاموش ہوئے تو وہ پنڈت صاحب کھڑے ہو گئے، آہستہ چل کے مولانا عبدالحق ودیارتھی صاحب کی طرف آئے اور ان کے ہاتھ چومے اور مڑ کے عوام کو کہا، یہ بڑی مہان ہستی ہے، اس کا ویدوں کا علم مجھ سے بڑھ کر ہے، یہ بالکل درست کہہ رہے ہیں، میں ان سے بحث نہیں کروں گا، میں ان سے بحث نہیں کروں گا۔
میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز، یہ واقعہ جو ہے ان پنڈت صاحب کی عظمت کا ثبوت ہے کہ دیکھیں جب انہوں نے یہ دیکھا، انہوں نے پبلکلی کہا کہ یہ مہان ہستی ہے، اس کا علم میرے سے زیادہ ہے ویدوں کا، میں ان سے بحث نہیں کروں گا۔ یہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے انسان کا کہ جہاں کمی ہو، جہاں غلطی ہو، وہ تسلیم کر لے۔ تو بہرحال یہ میں نے کچھ جماعتیں جگہ ان کی مختصر بنائی ہے، اور بھی بہت ساری جماعتیں تھیں، اور بہت سارے ملک تھے جہاں مشنری وغیرہ گئے، مثلاً عراق اور ساؤتھ افریقہ وغیرہ وغیرہ، تو ان کا میں نے ذکر نہیں کیا کسی وجہ سے۔ تو اب 1974 میں یا لاہور میں مرکز تھا یا پاکستان میں شہروں میں تھی شاخیں، ٹھیک ہے، اور گیانا اور سورینام کے علاوہ اور کہیں احمدیہ انجمن اشاعت اسلام نہیں تھی۔ یہ یاد رکھیں آپ۔ 1974 کے بعد جب ہمیں صدمہ ہوا کہ جناب ہم تو اتحاد بین المسلمین کا رونا روتے رہے ہیں، ہم نے تو دنیا میں کہیں مسلمانوں میں تفرقہ پیدا ہی نہیں کیا، جہاں کہیں نیا مشن کھولا وہاں یہ شرط رکھی کہ یہاں تفرقے بازی نہیں ہوگی، اصول اتحاد بین المسلمین۔ تو ہم نے سوچا کہ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ ہم جو ہیں وہ اپنی جماعتیں الگ قائم کریں۔ تو وہ جو ہے 1974 تک، جیسے میں نے عرض کیا، صرف 2 ملکوں میں، گیانا اور انڈونیشیا میں جماعت تھی۔ اس کے بعد جب پاکستان کی پارلیمنٹ نے، یہ دیکھیں یہ وہی چیز ہے جو ہوئی انڈونیشیا میں یا گیانا میں، ہمیں کافر قرار دے دیا، پھر ہم نے کہا کہ اب وقت ہے، ہمارے پاس چوائس کوئی نہیں، اسلام جو ہے اس کو نقصان پہنچے گا اور ہمیں اپنی الگ شناخت جو ہے وہ پیدا کرنی پڑے گی۔ تو ہم نے جماعتیں بنانی شروع کی۔ سورینام میں عدالت نے کہا کہ جناب یہاں ریفرینڈم کرے، تو اس میں اکثریت نے کہا کہ جناب ہم لاہوری احمدی ہیں۔ تو مخالف پارٹی جو تھی وہ لیبیا بھاگے گئے، تو کرنل گدافی صاحب نے انہیں بہت پیسہ دیا اور انہوں نے بڑی عظیم الشان وہاں مسجد بنائی۔ تو جب مسجد بنی تھی وہ بھی میں نے دیکھی تھی، کچھ عرصہ بعد بھی جا کے وہ میں نے مسجد دیکھی، وہ جگہ ویران تھی، چھت گر رہی تھی، دیواریں گر رہی تھیں، گیٹ جو ہے ان کو زنگ لگا ہوا تھا اور کوئی اس میں انسان نہیں تھا۔ لیکن ہماری جماعت جو ہے انہوں نے پرانی مسجد کی جو بنی ہوئی تھی لکڑی کی، اس کی جگہ ایک عظیم الشان مسجد جو ہے، جو شاید ساؤتھ امریکہ میں سب سے بڑی مسجد ہے، وہ بنائی۔ اور اس کے علاوہ جگہ جگہ جو ہیں جماعتیں بنی ہیں۔ لیکن میں نے دنیاوی لحاظ سے کامیابی کی بات کی کہ ایک آدمی قادیان سے اٹھ کے آتا ہے، اس کو نکال دیا جاتا ہے جماعت سے، ساری جماعت کا کل سرمایہ جو ہے 3400 روپے ہے، 3500 لگا لے، کچھ اس طرح کی تھی رقم میں نے پڑھی۔ تو آج دیکھ لیں کہ بڑی بڑی مساجد جو ہیں دنیا میں کئی جگہ اس جماعت نے تعمیر کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہماری کامیابی اس بات میں ہے کہ آج کے زمانے میں، خاص طور پہ مغرب میں، اگر آپ نے تبلیغ اسلام کرنی ہے تو سوائے ان اصولوں پہ چلنے کے جو ہماری جماعت کے ہیں، آپ تبلیغ اسلام نہیں کر سکتے۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ تو دنیاوی کامیابی ہے جیسے میں نے کہا، لیکن اصولوں پہ بھی ہم کامیاب ہوئے۔
آپ کہیں بھی تبلیغ نہیں کر سکتے جب تک آپ جماعت احمدیہ لاہور کے اصولوں پہ جو ہے نہ چلے. اس میں اول نمبر پہ جیسے میں نے کہا اتحاد بین المسلمین. اب کیا ہے، جگہ جگہ ایک یہاں جہاں میں رہتا ہوں نزدیکی جو شہر ہے، میں تو چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہوں، نزدیکی جو شہر ہے وہاں آپ جائیں 7 گلیاں ہیں، ہر گلی میں ایک الگ مسجد ہے. 7 گلیاں ہیں، ہر گلی میں الگ مسجد ہے. یہ ترکوں کی مسجد ہے، یہ بنگلہ دیشیوں کی مسجد ہے، یہ پاکستانیوں کی مسجد ہے، یہ اس کی مسجد ہے، یہ اس کی مسجد ہے، اور ایک دوسرے کی مسجد میں جانا گوارا نہیں کرتے. کیا آپ اس سے کامیاب ہو جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں ہوں گے، کبھی بھی نہیں ہوں گے. دوسرے اصول کیا ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ سورہ ولایت قرآن شریف سے باہر رہ گئی، وہی یہ نبوت تھی سورہ ولایت. یہ جو ہے آیت رجم کی، یہ بھی وہی ہوئی لیکن قرآن شریف میں موجود نہیں. لیکن قرآن تو کہتا ہے خدا تعالیٰ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو نازل کیا، میں اس کی حفاظت کروں گا. تو یہ وہی نبوت کیسے قرآن سے باہر رہ گئی؟ کیا آپ یہ تبلیغ کر کے کہ قرآن میں سے آیتیں مسنگ ہیں مغرب میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ایک اور طرف آئے، ایک چھوٹا سا اخبار ہے امریکہ میں ایک گاؤں میں، اس میں کسی نے خط لکھا 9/11 کی جو تھی اینیورسری، کہ میرا دوست جو تھا وہ بھی اس میں مارا گیا، تو جب ہم یاد کریں گے ان لوگوں کو جو مارے گئے تو یہ قرآن شریف میں سے امن کی آیتیں پڑھ کے آپ کو سنائیں گے. لیکن یاد رکھنا کہ یہ جھوٹ ہے. مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن کی یہ تمام آیات منسوخ ہو چکی ہیں، صرف وہ آیات نافذ العمل ہیں جن میں لکھا ہے کہ غیر مسلم کا جو ہے سر تلوار سے کاٹ دو. اپنے ملکوں میں بیٹھ کے تو یہ کہنا آسان ہے، ویسے تو آپ ہندوستان میں یہ کہہ کے دکھا دیں مجھے، لیکن آپ انگلستان میں یہاں آ کے کہہ کے دکھائیں کہ نسخ منسوخ ہے، امن کی تمام آیات منسوخ ہو چکی ہیں. مسلمان تو کہتے ہیں 512 تک، حضرت شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ مسلمان مانتے ہیں کہ 512 سے زیادہ آیات منسوخ ہو چکی ہیں. ارے بھائیو بتاؤ مجھے، قرآن جو ہے ہم تو کہتے ہیں کہ یہ قیامت تک کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر وقت کے لیے آیا ہے، تو ساتھ ساتھ نازل ہو رہا تھا، ساتھ ساتھ منسوخ ہو رہا تھا. کچھ خدا کا خوف کرو. کیا یہ تم کہہ کے مغرب میں کامیاب ہو سکتے ہو؟ آؤ ذرا مغرب میں کہو کہ جہاد کا مطلب تلوار سے لوگوں کے سر کاٹنا ہے. ایک صاحب نے کہا تھا، وہ گرفتار ہو کے جیل میں بیٹھے ہیں اور ان پہ مقدمہ چل رہا ہے کہ جناب یہ دہشت گردی کی تعلیم دے رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا تلوار لو، گلی میں نکل جاؤ، اور جو مسلمان نہیں اس کا سر کاٹ دو. آپ اس تعلیم کے ساتھ مغرب میں تبلیغ اسلام کر سکتے ہیں، تو کیوں آپ کو گھسنے دیں گے؟ وہ کہیں گے اپنے ملکوں میں رہو، یہاں کیوں آنا چاہتے ہو ہمیں مارنے؟ اور اس کے ساتھ جو آن حضرت کی طرف غیر از جماعت مسلمانوں نے چیزیں منسوب کی ہیں کہ حضرت عائشہ 9 سال کی تھیں تو نکاح ہو گیا. کیسے ممکن ہے؟ بالکل غلط عقیدہ. ہماری جماعت نے ریسرچ کر کے یہ ثابت کیا کہ جناب نہیں. حضرت عائشہ کی وفات کی عمر سب کو پتا ہے. ہماری جماعت نے اس سے بیک
کاؤنٹ کیا کہ اس سے اتنے سال پہلے فلاں واقعہ ہوا، اتنے سال پہلے فلاں واقعہ ہوا، اتنے سال پہلے اتنا فلاں واقعہ ہوا، تو پتہ چلا کہ حضرت عائشہ کی جو تھی نکاح کے وقت عمر 19 اور 22 سال کے درمیان تھی۔ یہ غلام نبی مسلم صاحب کی تحقیق ہے، حضرت مولانا محمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تحقیق ہے، یہ اپنا انٹرنیٹ پہ موجود ہے، آپ جا کے پڑھ لیں۔ یہ کامیابی نہیں ہے اور کیا ہے، ایک تہمت جو ہے آن حضرت کے نام، اس کو صاف کرنا، اور بھی بہت سارے غلط جو ہیں قصے وہ آن حضرت کے متعلق مشہور ہیں، جن کی کلیریفیکیشن یا رد ہماری جماعت نے کیا۔ تو کیا یہ سب کچھ کامیابی نہیں ہے؟ حضرت نوح جو ہیں ان کی بیوی بیٹا تک ان پر ایمان نہ لائے، تو آپ کیا کہیں گے کہ وہ ناکام نبی تھے؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ حضرت مسیح کے متعلق کیا خیال ہے؟ کتنے لوگ ان پر ایمان لائے؟ جو انہیں نبی سمجھتے تھے وہ تو ختم ہو گئے، انہیں خدا کا بیٹا اور خدا سمجھنے والے تو آج بھی دنیا میں دندناتے پھرتے ہیں، شاندار ان کے پاس محل ہیں، کاریں ہیں، ویٹیکن جو ہے اس کو تو ایک ملک کی حیثیت ہے اٹلی کے اندر، اور اس کے ایمبیسڈرز ہیں ہر جگہ، تو کیا آپ ان کو درست جو ہے وہ مانیں گے؟ تو جماعت احمدیہ جو ہے اس نے جو کام کیا اصولوں پر، اسے کامیابی ہوئی اور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور اس کا میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں کہ میں سورینام میں تھا، تو میں نے دیکھا کہ نیو یارک ٹائمز میں ایک خبر چھپی ہے کہ ایک مسلمان نے بیوی کو قتل کر دیا، بیوی کو مارا، اتنا مارا کہ وہ مر گئی۔ میں نے نیو یارک ٹائمز جو ہے وہ اپنا لکھا، جناب یہ بتائیں کہ اپنا اس شخص کے مذہب کا اس خبر سے کیا تعلق ہے؟ تو وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگے۔ میں نے کہا مجھے آئیں بائیں شائیں نہیں، اگر کوئی یہودی مارتا اپنی بیوی کو تو آپ لکھتے، یہودی مارتا اپنی بیوی کو تو آپ لکھتے، ایک عیسائی مارتا آپ اپنی بیوی کو تو آپ لکھتے، آپ نے یہ کیوں لکھا مسلمان نے مارا؟ تو اس پہ مجھے ایک ای میل آئی جس میں ایک صاحب نے کہا تھا کہ اس لیے کہ اسلام میں خاندوں کو اجازت ہے کہ بیویوں کی پٹائی کریں۔ میں نے اسے کہا نہیں، یہ بات غلط ہے۔ تو اس نے کہا یہ سورہ نساء جو ہے اس کی آیت دھرابا والی وہ مجھے بھیج دی، اور ساتھ اس نے کہا ہاں مجھے پتا تھا تم یہی کہو گے، تو اس لیے میں نے یہ ثابت کرنے کے لیے قرآن شریف کی آیت بھیجی کہ یہاں لکھا ہے بیویوں کو مارے اگر تمہارا کہنا نہ سنے۔ تو مجھے پتا تھا کہ وہ جواب کیا دے گا، میں ویسے ہی بیٹھ کے تو ساری رات جو تھا وہ جواب اس کا تیار کر رہا تھا، جواب در جواب یعنی۔ تو میں نے اس کو 3 آیتیں بھیجی جہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے درابا کا، اور میں نے کہا یا دراب اللہ، یہاں کیا ترجمہ کرو گے؟ اللہ کی مار کہ اللہ نے مثال دی۔ یہاں میں نے کہا یہ درابا استعمال ہوا ہے، اس کا کیا کرو گے؟ یہاں استعمال ہوا ہے، اس کا کیا کرو گے؟ پھر میں نے اسے پوچھا کہ اگر اخبار میں خبر شائع ہو ایئر لائن پائلٹس اسٹرائکنگ، تو تم کیا کہو گے کہ ایئر لائن پائلٹ جو ہے وہ جا کے باہر لوگوں کی پٹائی کر رہے ہیں؟ تم موقع محل دیکھو گے کہ لفظ اسٹرائکنگ جو ہے، لفظ اسٹرائک جو ہے وہ کن معنوں میں کہاں استعمال ہوا۔ تو میں نے کہا درابا کا یہاں آپ یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ ان کو بھیج دو۔ میں نے کہا تسلسل سے سارا پڑھو، آخری تمہاری بات نہ مانے ان کو بھیج دو، اور پھر کیا ہو کہ دونوں فیملیز ایک جو ہے بندہ مقرر کریں جو ان کی
دونوں کی باتیں سیپریٹلی سنیں اور آپس میں نیگوشیٹ کر کے ان کی صلح کروانے کی کوشش کریں. میں نے کہا یہ تو مجھے سینس بنتی ہے. تو وہ جو ہے وہ کہنے لگے کہ میں لبنان کا عیسائی ہوں، عرب، لیکن تم جو بات کہہ رہے ہو وہ درست ہے، لیکن میں نے کبھی کسی مسلمان کو یہ بات کہتے نہیں سنا. وہ تو کہتے ہیں پٹائی کرو اگر عورت بات نہ مانے تو. اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یہاں ایک ادارہ ہے، اس کا نام ہے نیشنل سیکولر سوسائٹی. بیسکلی بنیادی ان کا مقصد یہ ہے کہ جناب حکومت اور مذہب کے درمیان کوئی تعلق واسطہ نہیں ہونا چاہیے. آپ نے کوئی کسی کو نوکری دینی ہے، کوئی کچھ کرنا ہے، تو آپ کا اس بات سے کیا تعلق ہے کہ وہ ہندو ہے یا سکھ ہے یا عیسائی ہے یا مسلمان ہے. آپ اس کی اہلیت کو دیکھیں. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اسکول میں بھی مذہب کی تعلیم نہیں دینی چاہیے، یا دینی ہے تو سارے مذہبوں کی تعلیم دو، یا کسی بھی مذہب کی تعلیم نہ دو. اگر اہم ہے تو والدین گھر بیٹھ کے جو ہے اپنے مذہب کی تعلیم دیں. انہوں نے، اس نیشنل سیکولر سوسائٹی نے، کئی مسلمان تناظیم جو ہیں اور مساجد جو ہیں وہ رپورٹ کی ہیں چیریٹی کمیشن کو اور پولیس کو کہ جناب انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ لکھا ہے کہ خامد بیوی کی پٹائی کر سکتا ہے. یہ قانون کے خلاف ہے. برطانیہ کا قانون ہے کہ ایک شخص دوسرے پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، اور یہ تو ترغیب دے رہے ہیں خامدوں کو کہ یہ جو ہے اپنا بیویوں کو مارو. تو یہ مسجدیں اور یہ ویب سائٹس جو ہے یہ بند کی جائیں اور حکومت ان کی تحقیق کرے. اب یہ مجھے بتائیں، یہ سب اہل سنت والجماعت کی مسجدیں اور تنظیمیں تھیں، تو کیا اہل سنت والجماعت کو کوئی کامیابی ہوئی ہے یہ لکھنے سے ویب سائٹس پہ کہ بیوی کو مارو، یا ناکامی ہوئی ہے؟ تو کامیابی کس کو ہوئی ہے؟ جماعت لاہور جو ہے اس کے احمدیوں کو، جنہوں نے کہا کہ نہیں اس کا یہ مطلب نہیں، اس کے اور بھی مطلب نکلتے ہیں، ہم وہ کیوں نہ مطلب نکالیں. اب اس کے جواب میں یہ کہنا کہ جناب ہمارے بزرگ یہ کہتے رہے تھے، تو یہ تو وہی بات ہے نا کہ اپنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نے جب اصلاح کی کوشش کی عربوں کی، تو وہ بھی تو یہی کہتے تھے نا. ہمارے بزرگ تو یہ کہتے تھے، تم کون ہو گئے ہو آ کے ہمیں کہنے والے کہ وہ غلط تھے اور درست بات یہ ہے. ہمارے آباء و اجداد تو بت جو تھے وہ پوچھتے تھے. تو اب اگر آپ کی دلیل جو ہے صرف یہی ہے کہ جی ہمارے آباء و اجداد نے یہ لکھا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کے آباء و اجداد آپ کے بت ہیں جنہیں آپ پوج رہے ہیں. حضرت سلم اور امہات المومنین کے درمیان اختلافات ایک موقع پر بہت بڑھ گئے، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کو وہی کرنی پڑی. کیا حضرت نے کبھی کسی بیوی پر ہاتھ اٹھایا تھا؟ کوئی سنت ہے؟ کوئی حدیث ہے؟ کوئی نہیں. تو دیکھیں، ہمیں اگر دنیاوی ڈیفینیشن آپ نے لینی ہے تو ایک بندہ قادیان سے اٹھ کے آیا اور پہلے جلسے پر 3,500 روپے چندہ ہوا، اور آج دیکھیں جگہ جگہ ملک ہالینڈ کا ذکر کرنا میں بھول ہی گیا، وہاں بہت بڑی جماعت ہے، کوئی 5 کہ 6 مسجدیں ہیں وہاں مختلف جگہ. تو اور چھوٹی چھوٹی جماعتیں تو بہت جگہ ہیں. تو جن اتنے ملک ہیں کہ ان کا نام لینا جو ہے وہ مشکل ہوگا، لیکن یہ جو ہے سب سے بڑی کامیابی، جس پہ اصولی کامیابی جس پہ میں بات کر کے ختم کرتا ہوں، وہ ساؤتھ افریقہ میں ہوئی.
ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. جماعت نے وہاں اعلان کیا کہ جناب ہم اپنے آپ کو رجسٹر کروانا چاہتے ہیں ایک اسلامی تنظیم کے طور پہ. اہل سنت والجماعت نے اپلیکیشنز دینی شروع کر دی کہ جناب یہ تو کافر ہیں, یہ تو مسلمان نہیں, یہ وہ فلان ڈھینگ. تو اس پہ پھر ہمیں اپنا ڈیفینس کرنا پڑا. پہلا مقدمہ ساؤتھ افریقہ میں جب ہوا تو اس میں کیا ہوا کہ اہل سنت والجماعت جو تھے وہ مقدمہ لمبا کرتے رہے, اور جس دن جج نے کہا پیشی سننی تھی, اصل مقدمہ شروع ہو رہا تھا, اٹھ کے فتویٰ سنا دیا کہ جناب یہ ایک مذہبی معاملہ ہے تو یہ عدالت اس کو سن ہی نہیں سکتی, اس لیے ہم وڈرا کر رہے ہیں, ہم نے اپنی گواہی پیش ہی نہیں کرنی, اور بھاگ گئے. آتے نا گواہی پیش کرتے. ساؤتھ افریقہ میں اپنا کیا شادی اسلامی مسئلہ نہیں ہے؟ انگلینڈ میں تو آپ رجسٹرار کے پاس جا کے رجسٹر کرتے ہیں. کیا طلاق اسلامی مسئلہ نہیں ہے؟ انگلینڈ میں تو آپ عدالت کے سامنے جا کے طلاق دیتے ہیں. ساؤتھ افریقہ میں بھی دیتے ہیں, ہالینڈ میں بھی دیتے ہیں, امریکہ میں بھی دیتے ہیں. صرف یہ ایک اسلامی مسئلہ رہ گیا تھا جو آپ نے جو ہے سیکولر لا استعمال نہیں تھا کرنا. اس کے بعد ایک دوسرا مقدمہ شروع ہو گیا, وہ دو سنی اماموں کے درمیان تھا. ایک جو تھا احمدی کو مسلمان سمجھتا تھا, دوسرا کافر کہتا تھا. تو ان میں مقدمے بازی شروع ہو گئی. تو ہم عدالت نے ہمیں بلایا کہ بتائیں جی آپ کے عقائد کیا ہیں. تو اس دفعہ اہل سنت والجماعت جو تھے ان کے مولوی جو تھے, جب میں مولویوں کی بات کر رہا ہوں تو میں ساؤتھ افریقہ کے مولویوں کی بات نہیں کر رہا, دوسرے مقدمے میں 12 یا 13 علماء جو تھے ساؤتھ افریقہ میں موجود تھے, اور یہ پاکستان سے گئے تھے اور مصر سے گئے تھے اور سعودی عرب سے گئے تھے. اس کے بعد مقدمہ شروع ہوا تو اپنا یہ جو ہے اس کے بعد عدالت نے فیصلہ دیا. پہلے مقدمے میں بھی کہا احمدی مسلمان ہے, دوسرے مقدمے میں بھی کہا احمدی جو ہے وہ مسلمان ہے. تو یہ کامیابی ہے کہ نہیں؟ ایک انڈیپینڈنٹ عدالت نے پہلے مقدمے میں جج نے کہا کہ یہ ان صاحبان نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ مذہبی معاملہ ہے تو اس کے لیے غیر مذہبی عدالت جو ہے وہ فیصلہ نہ کرے. تو جج نے کہا مذہبی معاملات کا فیصلہ کرنے کے لیے بہترین عدالت غیر احمدی ہے. وہ اس لیے کہ مذہبی ایلیمنٹس جو ہیں وہ اتنے متعصب ہوتے ہیں کہ وہ انصاف سے فیصلہ ہی نہیں کر سکتے. تو یہ صرف ایک غیر مذہبی عدالت ہی صحیح فیصلہ کر سکتی. دوسرے مقدمے میں جج نے پوچھا جناب پچھلے مقدمے میں تو آپ کا یہ جو تھا اجماع تھا کہ غیر مذہبی عدالت مذہبی معاملے پہ مقدمہ نہیں سن سکتی, تو اب آپ 12-13 بندے کیوں آ گئے ہیں؟ اس اجماع کا کیا ہوا؟ اس نے آگے لکھا ہے کہ جوتیاں پڑی ہوں گی تو اجماع جو ہے ایک دم بدل گیا. اور اس میں جو ہے اہل سنت والجماعت کے جو تھے پروفیسر محمود غازی صاحب, ان کے 2-3 سٹیٹمنٹس میں آپ کو بتاتا ہوں. نمبر 1, انگریزی میں قرآن کریم کا بہترین ترجمہ وہ ہے جو مولانا محمد علی صاحب نے کیا, یہ اس کے الفاظ سے قریب تر ہے. نمبر 2, قرآن سے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ زندہ آسمان پہ اٹھائے گئے اور دوبارہ واپس آئیں گے. اور وہاں اپنا جو ہے میں اس چیز کے ساتھ ختم کرتا ہوں جو دعا میں نے کی اس مقدمے میں جانے سے پہلے. تو میں جہاز پہ بیٹھا ہیتھرو سے, تو سارا راستہ میں دعا کرتا گیا کہ اللہ میاں اگر دونوں طرف کے دلائل سن کے میں یہ سمجھوں کہ اہل سنت والجماعت درست ہیں تو صرف اس وجہ سے کہ میرے پردادا پڑنانا تک احمدی تھے, لاہوری احمدی تھے, یہ نہ کرنا کہ میں لاہوری احمدی رہوں. مجھے ہمت دینا کہ میں سچ اور صداقت کو قبول کروں.
لیکن وہاں کے لوگ جو ہیں ان کی باتیں سن کے، ان کے جو ہے کیریکٹر دیکھ کے، ان کا بیہیویئر دیکھ کے میں نے خدا تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کیا کہ میں جماعت احمدیہ لاہور کا ایک ادنا ممبر ہوں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کامیابی تھی کہ نہیں؟ دنیاوی لحاظ سے، دینی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، ہر لحاظ سے جماعت احمدیہ لاہور جو ہے کامیابیوں پہ کامیابیاں حاصل کرتی رہی ہے۔ ہمارے امیر جو ہیں اپنی جماعت کے ساتھ پاکستان ہے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں the captain is the last person to leave the ship۔ حضرت جو تھے کیا انہوں نے سب سے پہلے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی، یا سب کو حفاظت سے مکہ سے مدینہ بھیج کے سب سے آخر میں گئے تھے؟ ہمارے امیر کہتے ہیں یہی سنت ہے کہ امیر جو ہے وہ سب سے آخر میں خطرے کی جگہ سے نکلے گا۔ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، کیوں جاؤں؟ میں پاکستانی ہوں، ہمیں وہاں ہمارے حقوق ملنے چاہیے۔ اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ باقی آج کل بہت ساری سوشل میڈیا پہ باتیں چل رہی ہیں، ان کے متعلق میں کچھ عرض نہیں کرنا چاہتا، صرف میں یہ عرض کروں گا کہ خدا کے فضل سے ہمارے سارے امیر جو تھے، حضرت مولانا محمد علی ڈبل MA اور LLB، حضرت مولانا صدر الدین BA BD، ڈاکٹر سعید احمد صاحب ڈاکٹر تھے، انگلستان سے پڑھ کے گئے تھے۔ اس کے بعد اب جو ہیں حالیہ امیر حضرت ڈاکٹر سعید احمد صاحب کے بعد پروفیسر تھے، جو امیر ہمارے بنے وہ PhD تھے ایڈنبرا یونیورسٹی سے۔ اتنی باتیں ہوئی ہیں، ان کا نام میرے ذہن سے اس وقت نکل رہا ہے۔ اب جو ڈاکٹر ہیں، اب جو امیر ہیں وہ بھی ڈاکٹر ہیں، اور وہ نیوزی لینڈ اور انگلینڈ تک کی حکومتوں نے انہیں ہائی پوسٹس پر رکھا میڈیکل فیلڈ میں۔ اور یہ تو دنیاوی علم کا ہے، لیکن سارے جو ہیں نہ صرف 5 وقت نمازی بلکہ تہجد گزار۔ تو اسی پہ میں یہ کہہ کے ختم کرتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی کامیابی ہماری یہ ہے کہ ہمارے سب امیر جو ہیں وہ انتہا درجے کے نیک اور تہجد گزار جو ہیں وہ گزرے ہیں۔ میں نے ٹائم سے کافی اوپر لے لیا، اس لیے آپ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم، خدا حافظ، گڈ بائے۔